دین کا 46واں شعبہ کیا ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَهُوَ بَابٌ فِي السُّرُورِ بِالْحَسَنَةِ وَالْإِغْتِمَامُ بِالسَّيِّئَةِ، وہ ہے نیکی پر خوش ہونا اور گناہ پر غمگین ہونا۔ ایمان کا 46واں شعبہ ہے نیک اعمال پر خوش ہونا اور گناہوں پر پریشان ہونا، کہ اللہ نیکی کی توفیق دے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے انسان توبہ تائب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں پریشان کر دے تو تم مومن ہو۔ اس شخص نے پوچھا فمل اسم، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا حاک فی صدرک شیء فدعہ، جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں کہ جب نیک عمل انسان کو خوش کرے اور گناہ انسان کو پریشان کر دے، آپ نے فرمایا تم مومن ہو۔ اور گناہ وہ ہیں جو انسان کے دل میں کھٹکے تو انسان فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیک اعمال کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أَصَاءُوا اسْتَغْفِرُوا، اور جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں فوراً استغفار کرتے۔ یعنی یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ نیک عمل ہو تو خوشی ملے اور گناہ ہو جائے تو مجھے استغفار کی توفیق عطا فرما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرے بھلائی کا وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس پر اس کی تعریف کر دیں، آپ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ ایک مومن کے لیے جلدی خوشخبری ہے۔ یعنی آخرت میں تو اللہ اس کو بدلہ دے گا ہی، اگر دنیا میں بھی لوگ اس کے نیک عمل پر اس کی تعریف کر دیں تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں تو دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ ہم آذان دیتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، دیگر نیک کام کرتے ہیں، لیکن بسوں اوقات لوگ ہمیں اس پر عطیہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم قبول کریں یا نہ کریں، ہم نے تو یہ نیک کام اللہ کے لیے کیے، لیکن اگر لوگ ہمیں تعاون کریں تو ہمیں چاہیے قبول کریں یا نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا الا تری الی موسیٰ علیہ السلام لم یعمل للعمالۃ، کیا تم نہیں دیکھتے موسیٰ علیہ السلام نے اجرت کے لیے عمل نہیں کیا تھا، انما عمل للہ، انہوں نے عمل اللہ کے لیے کیا، فعرض له رزق اللہ عز وجل، اللہ نے ان کو رزق پیش کر دیا، فقبلہ، انہوں نے قبول کیا۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ یعنی دیکھیں جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ عمل اللہ کے لیے کرو، پھر اگر اللہ کوئی بدلہ دے دے تو انسان قبول کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے پاس جو جانور تھے انہیں پانی اللہ کے لیے پلایا۔ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور جا کر بتایا، انہوں نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور بلا کر بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ایمان کا ایک شعبہ یہ ہے انسان کو نیک عمل پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ غمگین ہو جائے۔ تو اس شعبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ نیکی پر انسان کو خوشی ملے، گناہ پر انسان پریشان اور غمگین ہو جائے تو سمجھنا چاہیے ایمان کامل ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے ایمان یہ کہ ہم نے صرف اپنا نام مسلمان رکھا تو ہم مومن اور مسلم ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں
مومن وہ ہے جو نیکی کرے تو خوش ہو، گناہ ہو جائے تو پریشان ہو۔ اس طرح پریشان ہو جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ اگر گناہ پر انسان کو اس طرح پریشانی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی کا ایمان مکمل ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر اس کے لیے رہنا مشکل ہے، مومن کے لیے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے چین کی زندگی اسی طرح مشکل ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی وصف تھا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی فوراً آتے اور معافی بھی طلب کرتے، اور جب تک معافی نہ ہو جاتی اس طرح بے چین اور بے قرار رہتے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت غامدیہ سے، حضرت ماعز اسلمی سے زنا کا واقعہ ہو گیا، کتنے غمگین اور پریشان ہو گئے، بار بار حضور کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، مقصد یہ کہ یہ چلا جائے۔ وہ دوسری طرف سے آتا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ تیسری طرف پھر چہرہ گھما دیتے ہیں، وہ تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کیجئے۔ آپ پھر چہرہ گھما دیتے ہیں، وہ پھر آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ 4 مرتبہ اس نے آ کر اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ فرمایا کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری عقل اور حواس کام نہ کر رہے ہوں۔ پھر آپ نے پوری اس سے پہچان کروائی، کیا صرف بوس و کنار تو نہیں کیا، صرف ملاپ تو نہیں ہے۔ جب مکمل معلومات ہو گئیں کہ ان سے گناہ کا واقعہ ہو گیا ہے تو آپ نے حکم دیا رجم کرنے کا۔ جب اسے رجم ہو رہا تھا تو خون کا ایک قطرہ ایک صحابی کے کپڑے پہ لگ گیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ناپاک خون تھا، یہ گندا خون تھا جو ہمارے لباس پہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ، اگر وہ سارے مدینہ پر تقسیم ہو جائے تو اللہ سارے مدینہ والے لوگوں کی مغفرت کر دے۔ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو بے چین ہو گئے، اگر وہ چاہتے تو گھر میں رہتے، توبہ کر دیتے، لیکن وہ کتنے پریشان ہو گئے، بار بار اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ رجم کے لیے، کہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ کیا ایمان تھا ان کا! تبھی تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جا بجا اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے پروانہ ان کو دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان سے خطا ہو جاتی وہ غمگین اور پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ایمان کی نشانی یہی ہے، گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مومن سے گناہ ہو وہ یوں بے چین ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ گر رہا ہے، اور منافق کی مثال اگر اس سے گناہ ہو یوں جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیے تو وہ مکھی اڑ گئی، یعنی اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور مومن آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا یہ شعبہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب انسان سے نیکی ہو اسے خوشی ملے، اور جب وہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، ندامت کے 2 آنسو بہائے تو رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا